اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے مہینے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکین سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، جان رکھو اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ محرم کے مہینے کو محرم اس کی تعظیم کی وجہ سے کہتے ہیں، اس لیے 4 مہینے اللہ کے نزدیک حرمت اور تعظیم کے لائق ہیں۔ ان مہینوں میں خصوصیت سے اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اور نہ کوئی گناہ کرنا چاہیے۔ ان مہینوں کی حرمت ابتدائی پیدائش عالم سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے میں فرمایا تھا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلیت پر آ گیا۔ سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں جن میں سے 4 حرمت اور ادب والے ہیں، 3 تو پے در پے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور 4 رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس کی حرمت میں سب سے پہلی چیز یہی آتی ہے کہ اس میں کوئی گناہ کا کام نہ کیا جائے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ یہ مہینہ گزرے تو جتنے مرضی گناہ کے کام کیے جائے۔ اصل ایک مومن بندے کے لیے یہ ایک ایکسرسائز ہے، یہ ایک اس کی ٹریننگ ہے کہ وہ جب ایک مہینے میں خصوصی طور پہ اپنے آپ کو وہ گناہوں سے بچائے گا تو وہ لازمی بات ہے کہ یہی عادت اس کی پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر ڈھلتی جائے گی۔ جیسے کچھ میری بہنوں نے سوال کیا کہ کیا محرم کے مہینے میں گانے سننا حرام ہے؟ کیا محرم کے مہینے میں گانا سننا گناہ ہے؟ تو میں نے ان سے یہی جواب دیا کہ میری پیاری دینی بہنوں، صرف محرم میں ہی نہیں، ہمیشہ وہ کام جو محرم میں گناہ ہے وہ عام دنوں میں بھی گناہ ہے۔ محرم میں پریکٹس کریں کہ آپ 30 دن گانے نہ سنیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پھر پریکٹس ہو جائے گی۔ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن سنیں، قرآن کی قرات سنیں، قرات کریں، قرآن سیکھیں، سکھائیں، پڑھیں، پڑھائیں، نیکیاں کریں، صدقے، خیرات، صلات، جو بھی نیکی کے کام ہے، تو آپ کی اتنی پریکٹس ہو جائے کہ اس کے بعد بھی آپ کا دل چاہے کہ آپ باقی سال بھی ایسے ہی گزاریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو احادیث گانے سننے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ صرف محرم میں لاگو ہو جائیں اور محرم کے گزرتے ہی ہم دوبارہ اپنی روش میں لوٹ آئیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح نیکی کا کام ہمیشہ کریں، ان مہینوں میں خصوصیت سے کریں، لوٹ سیل ہوتی ہے، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اور پھر ایک ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے، پریکٹس بھی ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ میں ہر روز کیوں نہ نیکی کروں۔ بہرحال اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے، کیونکہ اسی مقدس ماہ کی عظمت ابتدائی پیدائش سے ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، پہاڑ، سمندر، لوح و قلم اور جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو پیدا کیا، اور اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی مہینے میں کہا جاتا ہے ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی عاشورہ محرم میں حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دی، اور یہی وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی مہینے میں آپ پر نار نمرود گلزار ہوئی، اور اسی مہینے میں فرعون غرق آب ہوا، 10 شعورہ کا دن تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات مل گئی، اور اسی مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم سے باہر آئے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام اسی مہینے میں مکان علیہ میں پہنچے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت ایوب علیہ السلام شفا یاب ہوئے، اور اسی ماہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت بھی ملی تھی، اور اسی عاشورہ محرم میں اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں قیامت آئے گی، واللہ علم، اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ اس حدیث سے عاشورہ محرم کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے کے لوگ عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے اور اس کے خاتمے پر عید کی طرح خوشی مناتے تھے۔ ابتدائے اسلام میں عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان شریف کا روزہ فرض ہو گیا
تب عاشورہ محرم کے روزے کی فرضیت منسوخ ہوگی، لیکن ابھی بھی اس کو رکھنے کا ثواب اپنی جگہ باقی ہے، یعنی نفل کا درجے پہ یہ پہنچ گیا۔ جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، یہودیوں کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس روز کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری نجات کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ میں روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم تم سے زیادہ موافقت رکھنے کے حقدار ہیں، اس لیے آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام کا روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے، اور فرمایا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ جب رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے اعلان کر دیا کہ اب عاشورہ کا روزہ ضروری نہیں، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، لیکن خود آپ نے روزہ رکھا۔ یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا، اگر میں آئندہ زندہ رہا تو محرم کی 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا، مگر آئندہ سال آپ محرم کے آنے سے پہلے فوت ہو گئے، لیکن یہ حکم باقی رہا۔ صحابہ کرام نے عمل کیا، لہٰذا محرم 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کو روزہ رکھنا چاہیے، صرف ایک دن کا روزہ نہ رکھا جائے۔ ایک ہمارے ہاں جوہلا میں یہ بات مشہور کی گئی کہ 11ویں کا روزہ نہ رکھا جائے کیونکہ اس دن یزید کی ماں نے روزہ رکھا تھا۔ یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عاشورہ کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، 10ویں کے ساتھ ایک دن اور روزہ رکھو، چاہے ایک دن پہلے رکھو یا ایک دن بعد میں رکھو، تو 9-10 کا بھی رکھ سکتے ہیں اور 10-11 کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کے لیے لگاتار 2 روزے رکھنا ممکن نہیں ہے، وہ ایک رکھ سکتا ہے، تو وہ ایک بھی رکھ لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثواب سے نوازیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی مشکلات کو جانتا ہے۔ اور کوئی ایسا شرعی عذر ہے کہ اس کو سفر پہ جانا ہے یا وہ سفر سے واپس آیا ہے اور وہ ایک ہی رکھ سکتا ہے، یا کوئی اور ایسا شرعی عذر ہو گیا تو ایک بھی رکھ سکتے ہیں، ورنہ جب آپ صحت مند ہیں اور کوئی آپ کو عذر نہیں ہے تو پھر آپ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا آپ ملا کے رکھیں۔ اب آ جاتی ہے بات بدعت محرم پہ، تو اس پہ میں کبھی بھی بات نہیں کرتی ہوتی، کیونکہ جو اصل چیز ہے وہ باقی رہ جاتی ہے اور وہی باقی رہے گی، وہ آپ کو میں نے بتا دی۔ باقی جتنی بدعت ہے اس قدر ہے، ان لمیٹڈ ہے کہ ان کے بارے میں تو پوری کتابوں میں باب بندے ہوئے ہیں، اور اس پہ بولنے کے لیے تو کوئی کہہ لے کہ 20 آپ کو لیکچر تیار کرنے پڑیں گے، تو یہاں پہ رک جانا چاہیے، بدعت کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بعض چیزیں مشہور ہو گئیں، جیسے کہ نیا لباس نہ پہنا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بالکل نیا لباس پہن سکتے ہیں۔ آپ سیاہ لباس پہنیں، ایسا بالکل نہیں ہے، آپ کلرفل بھی لباس پہن سکتے ہیں۔ اور خواتین اگر کہیں جی مہندی نہیں لگانی تو ایسا بالکل نہیں ہے، وہ مہندی، چوڑیاں، اپنی جیولری سب پہن سکتے ہیں۔ اگر کہیں کی جی شادی نہیں کرنی تو ایسا بھی بالکل نہیں ہے مسئلہ، بالکل شادی کر سکتے ہیں آپ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آخر اس مہینے میں اولاد بھی تو لوگوں کی پیدا ہوتی ہے نا، وہ بھی تو خوشیاں ہی ہیں نا، اللہ خوشیاں دیتا ہے، اولاد پیدا ہو سکتی ہے تو نکاح کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں کہ اس کو میں نے آپ کے ذہن میں ڈال دی، لیکن باقی اس کی بدعت اتنی زیادہ ہے کہ اس پہ بولنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے، اور اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت بھی نہیں، بلکہ وہ تمام بدعت کھلم کھلا کفر اور شرک ہے، اور یہ ساری چیزیں پھر اللہ کے ہاں نہ صرف قابل قبول ہیں بلکہ عذاب کا بھی مستحق قرار پانے کے قابل ہیں۔ تو ہر طرح کی بدعت سے بچیں، ہر طرح کی بدعت سے بچیں، اہل علم سے سوال کر لیں جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہو، باقی اس کی بدعت کی طرف مت جائیں۔ آپ بس کوشش کریں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیاں کثرت سے کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں، پریکٹس کریں، اور روزہ ضرور رکھیں، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔